الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی، جس کو یہ دولت مل گئی، سمجھیے کہ اسے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی. اور جو اولاد سے محروم ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت سے، ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہے، جس محرومی کا احساس ایک انسان کو پوری زندگی اسے تڑپاتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اولاد یہ گھر کی رونق ہے، اولاد خاندان کی رونق ہے، اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کے اندر کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال و دولت اور اولاد، بچے یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی رونق ہیں. قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے قرآن نے دو نظریات کو بیان کیا. اولاد کے تعلق سے قرآن نے دو تصورات کو بیان کیا ہے. قرآن پہلا نظریہ پیش کرتا ہے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نظریے کو اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے. اور قرآن دوسرا نظریہ یہ پیش کرتا ہے، دوسرا تصور یہ پیش کرتا ہے کہ اولاد ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد ایک بہت بڑا امتحان ہے، اولاد ایک بہت بڑا دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 کے اندر
کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری دولت، تمہارے مال اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اور تعجب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ تغابن ہی کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم، تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہارے بچے عدوا لکم تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا زندگی کے معاملات میں ان سے ہوشیار رہا کرو۔ قرآن کے یہ دونوں نظریات، دونوں تصورات اپنی جگہ بجا ہے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، اگر اولاد صالح ہو، اگر اولاد مطیع و فرما بردار ہو، اولاد متقی ہو، اولاد دیندار ہو، اولاد با اخلاق ہو، اولاد با کردار ہو، تو اللہ کی قسم یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، اولاد بد کردار ہو، اولاد بد اخلاق ہو، اولاد بد عقیدہ ہو، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں، ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا جو یہ نظریہ ہے کہ اولاد کے لیے کھانے پینے کا مہیا کر دینا، اولاد کے لیے لباس کا مہیا کر دینا، یہ ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، ہماری ذمہ داری ختم نہیں، بلکہ سب سے اہم ذمہ داری، سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری جو یہ ہے وہ ہے کہ کھانے لباس مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ سب سے اہم ذمہ داری۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم کے اندر ایسے سخت و مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور ذرہ برابر اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ بتائیں کہ ہم میں سے کسی کا لڑکا یا ہم میں سے کسی کی اولاد، اگر ایک باپ کو، ایک ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لڑکے کا روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو کیا کوئی ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا؟ کیا کوئی ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں، کوئی ماں باپ بچے کے ایکسیڈنٹ کو سننے کے بعد کوئی ماں باپ گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، فوراً اس کو ہاسپٹل لے جائے گا، ہسپتال لے جائے گا، بلڈ کی ضرورت پڑے، خون کی ضرورت پڑے، بلڈ بھی دے گا، خون بھی دے گا، اور بچے کو بچانے کے لیے جو چاہے وہ سب کچھ قربان کر دے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائیو۔ آپ تصور کریں کہ دنیا میں ہم اپنے بچے کو ایکسیڈنٹ میں اور دنیا کی آگ میں ہم اپنے بچے کو جلنا گوارا نہیں کر سکتے، تو ہم کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ ہمارا پورا پریوار، ہماری پوری فیملی، ہمارا پورا خاندان جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کیسے گارجین ہیں ہم لوگ، کیسے ماں باپ ہیں ہم لوگ؟ حقیقی معنوں میں، شریعت کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ہم ماں باپ ہو سکتے ہیں، دنیا کی نظر میں ہم گارجین ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ بننے کا ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح ہمیں گارجین بننے کا حکم دیا ہے، ہم اس طرح گارجین اور اس طرح ماں باپ نہیں بن پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو یا تو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ پیدائش کے وقت، ایک بچے کی پیدائش کے وقت وہ دین فطرت پر ہوتا ہے،
اور ایک بچے کے لیے دین اسلام فطرت ہونے کی بنا پر ایک بچے کے لیے دین کو قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ شرک کے مقابلے میں توحید کو، وہ شرک کے مقابلے میں توحید کو، بدعت کے مقابلے میں وہ سنت کو، اطاعت کے مقابلے وہ معصیت کے مقابلے میں وہ اطاعت کو، جھوٹ کے مقابلے میں وہ سچ کو، اور باطل کے مقابلے میں وہ حق کو بڑا آسانی سے قبول کرتا ہے. اب اس کے بعد بچہ اچھا بنتا ہے کہ نہیں، بچہ نیک بنتا ہے کہ نہیں، بچہ صالح بنتا ہے کہ نہیں، بچہ فرما بردار بنتا ہے کہ نہیں، اس کا دار و مدار ماں باپ کی ذمہ داری پر ہوتا ہے. اگر ماں باپ بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں، گھر کو ایک اسلامی ماحول دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ اپنی تربیت سے انحراف کرے. اس لیے بچے کی تربیت میں گارجین بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اور ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے بچے کی پیدائش ہی کے وقت سے. ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے بچے کی ولادت ہی کے وقت سے. بچہ جب پیدا ہو جائے، بچے کی جب ولادت ہو، بچے کی جب پیدائش ہو، تو ماں باپ کی سب سے پہلی اور سب سے اولین ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا اچھے نام رکھے اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی دولت سے نوازا ہے، لہٰذا آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچے کا اچھا نام رکھیں اور بچے کے 7ویں دن عقیقہ کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ جب تک ماں باپ بچے کے عقیقہ نہیں کر دیتے اس وقت تک بچے کی جان گویا رہن میں رکھی رہتی ہے جانور کی بس. اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے اور مالی طاقت رکھنے کے باوجود، مالی حیثیت رکھنے کے باوجود 7ویں دن میں بچے کا عقیقہ نہ کرنا اور پھر 7ویں دن سے بچے کے عقیقے کے تعلق سے 7ویں دن سے آگے کا ٹالنا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے. لہٰذا ماں باپ کی سب سے بڑی اور سب سے اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو بچے کا اچھا نام رکھا جائے. بسا اوقات نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھا نام رکھیں اور بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں. اسی طریقے سے ماں باپ کی سب سے دوسری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب باشعور ہو جائے، بچہ جب بولنے لگے، بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو بچے کو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی تلقین کریں. بچے کو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی تلقین کریں اور بچے کو بچائیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، بچے کو بتایا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا ضروری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو عقیدے کے بارے میں بتایا جائے کہ اس دنیا کے اندر عقیدہ توحید سے بڑی دولت کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی. اس دنیا میں عقیدہ توحید سے بڑی دولت اور کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بچے کی تربیت میں اس چیز کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر، حضرت لقمان کے اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، حضرت لقمان کے اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی وصیت کیسے کرتے ہیں. فرماتا ہے اللہ رب العالمین، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس دور کو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا، کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو کہ شرک دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. آپ اپنے بچوں کی تربیت، آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں جس طرح کی تربیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. ترمذی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے میرے بیٹے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، اس کو
अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लो, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह के अहकाम की पासदारी करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तुम अल्लाह के हुकूक को अदा करो, तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे, यानी अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की माइयत तुम्हारे साथ रहेगी। वइज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह, और अक़ीदा अल्लाह के नबी बताते हैं कि जब सवाल करना हो, मांगना हो, अल्लाह से मांगना। वइज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, और मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगना। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, और याद रखो अगर पूरी कायनात के लोग मिलकर अगर तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहे, फ़ायदा पहुंचाना चाहे, तो तुमको उतना ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उतना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं जितना कि तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया गया। वलव इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, और पूरी कायनात के लोग मिलकर अगर तुमको ज़रर पहुंचाना चाहे, तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जितना कि तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया गया। तो औलाद को अक़ीदे की तालीम दें, अक़ीदे से कोई समझौता नहीं, अक़ीदे से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सब कुछ लुट जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप अपने अक़ीदे को बचा लेते हैं, आप अपने अक़ीदे को बचा लेते हैं, तो अल्लाह की कसम इस अक़ीदे की बदौलत आप एक दिन ज़रूर बज़रूर आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर अक़ीदा नहीं है तो दुनिया की तमाम दौलत है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक भिखारी हैं, एक आप भिखारी हैं। लेकिन अगर अक़ीदा है तो दुनिया में आप सबसे बेहतरीन और सबसे मालदार और सबसे दौलतमंद इंसान हैं। बच्चे को बचपन ही से इसी तरीके से तालीम के सिलसिले में एक बात ये भी रखें कि बच्चे को बचपन ही से इबादत की तालीम दें, रियाज़त की तालीम दें, नमाज की तालीम दें और इल्म का शौक़ बढ़ाएं, इल्म का शौक़ दिलाएं। अल्लाह फरमाता है सूरह ताहा के अंदर कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने घर वालों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो और ख़ुद भी नमाज़ पढ़ो। ये नहीं कहा कि खुद नमाज़ पढ़ो और बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म न दो, या ये नहीं कहा कि बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो और खुद नमाज़ न पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो और खुद भी नमाज़ पढ़ो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद और अहमद की सही रिवायत है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो नमाज न पढ़ने की सूरत में अगर मारने की नौबत आए तो उसे ज़रूर मारो। हमारा अलमिया क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, हमारी हालत क्या है, हमारी सोच क्या है? हम अपने बच्चों को, हम अपनी औलाद को कैसे कहेंगे कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ? हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि दीनदार बनो? हम अपने बच्चे को कैसे कहेंगे कि बाअखलाक बनो? हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि हम बाकिरदार बनो? हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि तुम मुत्तकी बनो, जबकि हम खुद जुमा मस्जिद में हाजिरी देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि हमारा बच्चा अगर ट्यूशन के लिए ना जाए, हमारा बच्चा अगर कोचिंग के लिए ना जाए तो हम उसको मारते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा दीनदार ना बने, हमारा बच्चा मुत्तकी ना बने, अगर हमारा बच्चा अक़ीदे तौहीद वाला ना बने, तो हमें कोई अफसोस नहीं। हम कितने नादान हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम कितने हमक हैं, हम कितने गिरे गए गुजरे हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप अपने बेटे को वकील बना दें, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना दें, आप अपने बेटे को बिजनेसमैन बना दें, आप अपने बेटे को डॉक्टर बना दें, कोई बात नहीं, आप सब कुछ कर लो, यह आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया था कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाया था कि नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे ज़रूर बज़रूर ये पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को अक़ीदे तौहीद की तालीम दी कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने अपने बेटे को मोहब्बत रसूल का सबक पढ़ाया कि नहीं, तुमने अपने बेटे को सुन्नत रसूल का सबक पढ़ाया कि नहीं, तुमने अपने बेटे को बाअखलाक, बाकिरदार, मुत्तकी, दीनदार बनाया कि नहीं। हम ये सोचते हैं कि बच्चे को वकील बना दिया, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बना दिया, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बना दिया, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को साइंसदान बना दिया, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को बिजनेस बना दिया, हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। ये दुनियावी एतबार से मेरे भाइयों, ये दुनियावी एतबार से है, उखरवी एतबार से, और कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सवाल और जवाब के एतबार से हम अपनी जिम्मेदारी से उस वक्त तक फारिग नहीं हो सकते जब तक हम अपनी औलाद को तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता न कर दें। इसी तरीके से तरबियत के बाब में एक पहलू ये भी है कि बच्चे को बचपन ही से तवज्जो दी जाए, बच्चे को बचपन ही से तवज्जो दी जाए। हमारी जो सोच है,
ہم اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. ابھی تو بچہ ہے, بچہ جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تو بچہ ہے. بچہ گالی بک رہا ہے, ابھی تو بچہ ہے. بچہ چوری کر رہا ہے, ابھی تو بچہ ہے. بچہ بیکار کے کام کر رہے ہیں, ابھی تو بچہ ہے. بچی جو چھوٹی چھوٹی بچی ہے تو ان کے لباس کو آپ دیکھیں, برہنہ لباس پہنا رہے ہیں, ابھی تو بچی ہے. ابھی تو بچی نہیں ہے میرے بھائیو. ہم ان کے شرم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کے حیا کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تربیت کا وقت یہی ہے, تربیت کا زمانہ یہی ہے, ذہن بنانے کا وقت یہی ہے. اور تربیت کے پہلو میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے کو پیار و محبت, شفقت, الفت سے آپ تربیت دیں. ڈانٹ ڈپٹ, دھمکانا, بچوں کو ڈانٹنا, بچوں کو مارنا, یہ بہت بری صفت ہے جو ہمارے اندر کس کس کے بھرا پڑا ہے. یہ اچھی صفت نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت نہیں کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم نہیں دی. حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. کیا ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے معلم ہو گئے؟ کیا ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے ٹیچر ہو گئے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر بچوں کو ڈانٹتے ہیں, ہم ذرا ذرا سی بات پر بچوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں؟ یہ اچھی صفت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں, لیکن پکڑتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, لیکن محبت سے, پیار سے, الفت سے, شفقت سے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے زکوٰۃ کے کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کخ کخ, یہ کیا کر رہے ہو, تھوکو اس کو, کھجور کو تھوکو. اما تعرفوا انا لا ناکل الصدقہ, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر صدقات کے مال کھانا جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, ہمارے اوپر صدقات کے مال کھانا ہمارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کرتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کی تنبیہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کی تنبیہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسی طریقے سے میرے بھائیو, تربیت کے پہلو میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں پر بچے کی آپ اچھی تربیت کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو اس بات کی بھی سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچہ باہر کی غلط صحبت سے بچے رہے. بچہ باہر کی غلط صحبت سے بچا رہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے, ہمارا بچے کا رہن سہن کس کے ساتھ ہے, ہمارے بچے کی صبح و شام کس کے ساتھ ہے. اگر آپ ادھر اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں لیکن اگر غلط صحبت سے اپنے بچے کو نہیں بچاتے تو اللہ کی قسم آپ کا بچہ وہ غلط صحبت سے آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت کو بے اثر کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا يعدمك من صاحب المسک اما تشتریه او تجد ریحه وکیر الحداد یحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ریحا خبیثا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے عطر بیچنے والے, خوشبو بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی سپاہ, لوہار کی بھٹی کی سے ہے. اچھے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. اگر آپ عطر بیچنے والے, خوشبو بیچنے والے کے پاس رہیں گے یا تو خوشبو خریدیں گے, عطر خریدیں گے, اور اگر خوشبو نہیں خریدیں گے تو اتنی تو طے ہے کہ خوشبو آپ کے دماغ, آپ کے کپڑے کو معطر کر دے گی, خوشبودار کر دے گی. اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی سی ہے. لوہار کی بھٹی کے پاس آپ رہیں گے یا تو آپ کے بدن کو جلائے گا, آپ کے جسم کو جلائے گا, آپ کے کپڑے کو جلائے گا, اور اگر بدن اور جسم کو نہیں جلائے گا تو اتنا تو طے ہے کہ آپ کو وہاں پر بہتر خوشبو نہیں ملے گی, بدبودار خوشبو ملے گی. صحبت کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اچھے ایک انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان نیک بنتا ہے, اور انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان برا بنتا ہے. اگر اچھی صحبت کا اثر اگر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی حکم نہیں دیتا کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. اٹھائیے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کے نبی کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں, جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں, اور آپ کی صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو دنیا کے چاہ ہیں, جو دنیا کے طلبگار ہیں, جو دنیا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے, ان کے ساتھ مت اٹھیے. جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں, جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں, جو اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ صبح و شام کیجیے.
اس آیت کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا گزر، ہمارا رہن سہن، ہمارے ساتھی کون لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے تربیت کے پہلو میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اگر اولاد بگڑ چکی ہے تو والدین ضرور بضرور اولاد کی اصلاح کے لیے والدین اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جن دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کے رد ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور والد کی دعا اور والدین کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ اور اس تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کی زبان سے بچے کے حق میں بد دعا کے کلمات نہ نکلے۔ بہت سارے گارجین ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بچے کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ، تم یہ ہو جاؤ، تم وہ ہو جاؤ۔ یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ کی زبان سے غلطی سے بچے کے حق میں بد دعا کے کلمات نہ نکلے۔ جب بھی آپ دعا کریں بچے کی اصلاح کے لیے، بچے کی دینداری کے لیے، بچے کی متقی کے لیے، بچے کے با اخلاق ہونے کے لیے، بچے کے صحیح عقیدہ ہونے کے لیے آپ اپنے اللہ رب العالمین سے بچے کے حق میں دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے بد دعا کرنے سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، اس لیے کہ دن و رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساعت ایسی ہے کہ جس ساعت میں اگر دعا کی جائے تو وہ دعا اور وہ فریاد اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اولاد، یہ بچے اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی صحیح تربیت کریں، اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کے سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کے سہارا بنے، تو آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ اللہ رب العالمین تو ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، فرمانبردار بنا، متقی بنا، دیندار بنا۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔